بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بار ایک ایسی بانو کی بات کریں گے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی سخت بیماری میں دوا کو اپنے طبیب سے طلب کرتی ہیں اور بیمار کے بقول کہ اسے نور کے کلینک میں بھیجا جاتا ہے۔ اعظم سادات موسوی بیان کرتی ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میں بیمار ہوں۔ جمعرات کا دن تھا اور صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہی تھی۔ میری نگاہ گھڑی پر تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی کہ اس مشکل وقت میں نہیں معلوم میں کیا کروں۔ میں فکروں میں غرق لیٹی ہوئی تھی۔ قرار تھا کہ مجھے ایران سے باہر لے کر جائیں کینسر کے علاج کے لیے۔ مجھے موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں نے امام زمانہ علیہ السلام سے مدد مانگی اور کہا کہ میرے لیے کوئی راستہ کھول دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے احساس کیا کہ گھر کی چھت موجود نہیں ہے، آسمان کے دروازے مجھ پر کھل گئے ہیں اور میں نے انتہائی خوبصورت پروں والے گھوڑے کو دیکھا۔ اس سے پہلے میں نے اس قدر خوبصورت موجود کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پر انتہائی خوبصورت، مرتب، ترتیب کے ساتھ، ہر پر ایک خاص حالت میں تھا۔ اس کے چہرے کے اوپر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بہت خوبصورت، اور وہ میرے پاس آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس گھوڑے کو دیکھتی، مجھ پر ایک خوف طاری ہوا تھا جیسے دنیا سے بیزار ہوں، اور پھر میں نے گھوڑے کو دیکھا۔ وہ خوف والی حالت ایک خاص حالت تھی۔ شاید میری نظر میں موت اس طرح سے ہے، ایک حد تک خوف۔ وہ گھوڑا مجھ سے 2 سے 3 میٹر کے فاصلے پر تھا اور میں اس کو دیکھنے میں محو تھی۔ اس کو دیکھ کر خوش تھی، خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ آرام سے میرے پاس آیا اور احترام کے طور پر وہ جھک گیا۔ اس نے اپنے آگے کے دونوں پاؤں کو جھکایا۔ اس نے ایک فہیم موجود کی طرح اپنی آنکھوں سے مجھ سے رابطہ برقرار کیا۔ ایک بہترین حالت تھی۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت دوں، یہ سفید رنگ کا پر والا گھوڑا پہلی بار نہیں ہے کہ اس خاتون نے دیکھا ہے، بلکہ یہ بہت قدیمی گھوڑا ہے۔ یہ مختلف جگہوں پر علامت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مختلف قوموں کے درمیان استعمال ہوتا رہا ہے۔ قدیمی قومیں۔ اس نے مختلف قوموں کے علم میں نفوذ کیا اور ہر ملت اس پر والے گھوڑے کو ایک الگ عقیدے سے یاد کرتی ہے۔ مختلف قوموں اور اسلام میں بھی اس کے پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ اعظم سادات کہتی ہیں کہ جب میں نے اس پر والے گھوڑے کو دیکھا تو مجھے ملکوت سے ایک ندا آئی اور مجھ سے کہا گیا کہ تم کو بشارت دیتے ہیں ابدی سکون تک پہنچو گی۔ اور جب میں نے اس جملے کو سنا تو میری روح آزاد ہو گئی اور میں نے خود کو چند میٹر کے فاصلے سے دیکھا۔ میں اس قدر ہلکی ہو گئی تھی جیسے زمین کے بوجھ کو مجھ سے اٹھا لیا گیا ہو۔ رہائی اور آزادی کا ایک خاص احساس تھا۔ نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی ناراحتی اور نہ کوئی درد، نہ کوئی مشکل۔ بہت عجیب اور زیبا رہائی تھی۔ میں بغیر خوف کے سب کچھ نظارہ کر رہی تھی۔ اچانک میں نے خود کو قبرستان میں دیکھا۔ میرے آگے کی جانب کچھ لائنیں بھری ہوئی تھیں اور سیدھی طرف پہلی قبر میری تھی۔ نہیں معلوم کون سا قبرستان تھا، لیکن میری قبر آمادہ تھی اور مجھے معلوم تھا کہ یہ میری قبر ہے۔ میں تھوڑی خوفزدہ ہو گئی تھی اور میں تیزی سے قبر میں داخل ہوئی اور اسی اسپیڈ کے ساتھ میں قبر سے باہر آ گئی، رکی نہیں۔ شاید اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم قبر میں قید نہیں ہوتے ہیں اور تیزی سے اوپر کی جانب حرکت کرتے ہیں۔ ہمارا خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم قبر میں قید ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم اپنی قبروں میں قید نہیں ہوتے ہیں۔ میں تیزی سے اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ اسپیڈ اس قدر زیادہ تھی کہ جیسے لوہے کا ایک معمولی سا ذرہ
مقناطیس کی طرف تیزی سے کھینچتا چلا جاتا ہے۔ وہ کھینچاؤ بہت اچھا تھا لیکن اسپیڈ بہت زیادہ تھی۔ میں ایک ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان تک پہنچی۔ میرے کنار سے نور عبور کر رہے تھے۔ شاید وہ دمدار ستارے تھے، شاید شہاب سنگ تھے، شاید روحیں تھیں۔ آسمان میں پرواز کرنا بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے 7 آسمانوں کو طے کرنا تھا۔ میں ایک وسیع فضا میں داخل ہوئی جہاں نور تھا اور صرف نور تھا، کھلا ہوا نیلے رنگ کا نور کہ جس میں تمام رنگوں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ جب میں اس نور تک پہنچی تو نور میں موجیں پیدا ہوئی، جیسے قطرہ پانی میں گرتا ہے تو موجیں دائرے کی صورت میں بنتی ہیں۔ جیسے میں ایک قطرہ تھی کہ جو اس دریا، اس سمندر میں جا ملی ہوں۔ میں نے وہاں مختلف قسم کے رنگ دیکھے، تمام رنگ تھے۔ زیبا ترین، واقعی ترین، حقیقی ترین رنگوں کو اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں نور میں داخل ہوئی تو حقیقی، واقعی اور گہرے عشق کو محسوس کیا۔ جب میں اس بے انتہا نور تک پہنچی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی اصلی جگہ، اپنے گھر واپس آئی ہوں۔ ایک خاص حالت تھی۔ میں کہوں گی کہ خدا کس قدر اپنے بندوں کا عاشق ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم کس شرائط میں ہیں اور یہ زندگی جو ہے وہ کس شکل میں ہے اور کیا تاثیر ہمارے لیے رکھتی ہے، اور خدا کس قدر اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت۔ جس طرح اس خاتون نے اپنی روح کو وہاں پر محسوس کیا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر آئی ہے کہ جو اس کا اصلی گھر ہے، اصلی جگہ ہے۔ اس تجربے کو اور دوسرے بھی موت کے تجربے کرنے والوں نے تجربہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ گویا جیسے ہم اپنی پچھلی منزل میں واپس آ گئے ہوں۔ روح پچھلے مکانات میں واپس جاتی ہے، یعنی عالم زر میں، عالم ارواح میں۔ خدا نے بدن کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے روح کو خلق کیا ہے۔ جب جسم خلق ہوا تو پھر اس میں روح منتقل کی گئی۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم 3 عالم میں سے گزر کر آتے ہیں: عالم طینیت، عالم زر، عالم ارواح، اور 3 عالم: دنیا، برزخ اور قیامت۔ اور جب یہ روح جسم میں مل جاتی ہے تو نفس بن جاتا ہے۔ نفس کے بھی مراتب ہیں: امارہ، لوامہ، عاقلہ، ملہمہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ۔ یہ سب نفس کے مراتب ہیں۔ نفس کیا ہے؟ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اور جب یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو عالم ارواح میں اپنی جگہ کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جس جگہ قرار تھا واپس لوٹوں، واپس لوٹ گئی تھی۔ وہ جگہ بہت آشنا سی، جانی پہچانی تھی۔ ایک احساس تھا کہ جیسے اپنی اصلی جگہ، اپنے خاندان کے درمیان آ گئی ہوں۔ وہاں ایک خاص گرمی تھی، خاص عشق تھا۔ دل کی تہ سے میں وہاں کو پسند کرتی تھی۔ مجھے وہ جگہ پسند تھی۔ حیاتی عشق کو میں نے وہاں پر محسوس کیا۔ خدا کس قدر بندوں کا عاشق ہے، کس قدر لوگوں کو پسند کرتا ہے، صرف منتظر ہے کہ اس کی طرف جائیں اور وہ اپنی آغوش کو کھولے۔